أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ کی 1 نمبر سے لے کر 5 نمبر تک کی کل 5 آیات کریمہ ہیں۔ ان کا ترجمہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دوہرا لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہے، اور قرآن کریم میں جتنی بھی ایسی آیات ہیں حروف مقطعات والی، ان آیات کا ترجمہ یقینی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دراصل یہ راز ہے، بھید کی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ اسی لیے قرآن کریم کے جتنے بھی ترجمے ہیں وہاں پر یا تو ان آیات کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا، یا تو لکھا ہوا ہوگا واللہ اعلم بالصواب، اللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ ہی اس آیت کا معنی مطلب مفہوم اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب ذالک الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کتاب قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہر بات بغیر کسی شک و شبہ کے 100% صحیح اور درست ہے، 100% درست ہے۔ جبکہ انسان کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب 100% شک و شبہ سے پاک نہیں سمجھی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اس کے علم کی ایک حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، اس کا علم لیمیٹیڈ ہوتا ہے، اور اس کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ قرآن میں لکھی ہوئی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، انلیمیٹیڈ ہے، اور 100% یقینی بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو سوال ہو کہ جب قرآن کریم میں شک و شبہ والی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن کی باتوں پر، قرآن کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل ان کے عقل میں، ان کے شعور میں، ان کے دماغ میں کجی اور ٹیڑھاپن ہے، ان کے عقل میں کمی ہے۔ اللہ کی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں لکھی ہوئی ہر بات 100% درست ہے، لیکن ان کی عقل کے اندر کمی ہے۔ اس لیے قرآن کی باتوں کے اندر ان کو شبہ لگتا ہے، شک لگتا ہے، قرآن کی باتوں کے اندر ان کو اعتراض ہوتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، ٹیڑھاپن معلوم ہوتا ہے، کجی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر جو کلر لگا ہوا ہے وہ بالکل سفید ہے، تو جس کی آنکھیں تندرست ہوگی، جس کی آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، اس کو تو وہ دیوار سفید ہی نظر آئے گی، لیکن جس کی آنکھوں میں بیماری ہوگی، پیلیا ہوگا، کمرہ ہوگا، اس کو وہ دیوار پیلی نظر آئے گی۔ تو دیوار قصور دیوار کا نہیں ہے، وہ تو سفید ہی ہے، قصور اس دیکھنے والے کی آنکھ کا ہے کہ اس کے آنکھ کے اندر بیماری ہے، اس وجہ سے اس کو وہ دیوار پیلی نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کی بات، ہر بات درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پڑھنے والوں کا، مطالعہ کرنے والوں کا قصور ہے کہ وہ کس نگاہ سے اس قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہدایت طلب کرنے کی نیت سے اس قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی ہر بات کے اندر اعتراض ہوگا، سوال نظر آئے گا، تو دیکھنے والوں کا فرق ہے۔ باقی یہ کتاب تو ایسے کہ اس کتاب کی ہر بات سچی ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کتاب تقوی والوں کو، متقیوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم اور اس کی ہدایت ہر ایک کے لیے ہیں، قرآن کریم نے صحیح راستہ، سیدھا راستہ، اللہ تک پہنچانے والا راستہ سب کو دکھایا ہے، کافر کو بھی دکھایا ہے، مومن کو بھی دکھایا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اسی کو ہوگا جو قرآن کی بات مان کر قرآن میں لکھی ہوئی باتوں کے اوپر، احکام کے اوپر اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین، متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار۔ متقی اور پرہیزگار ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف اور ڈر ہو، جس کے دل میں یہ احساس ہو، یہ تصور ہو، یہ ڈر اور خوف ہو کہ اللہ نے مجھے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو میں نہیں کروں گا تو کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے میں اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، تو کل مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اس کیے ہوئے کا جواب دینا ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس تصور کا نام، اس احساس کا نام، اس سوچ کا نام، اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف کا نام تقوی ہے۔ اور جن کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اگلی 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے متقی لوگوں کی چند اہم صفات کو اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی خوبی بتلائی الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی ہے یقین کرنا۔ کن چیزوں پر، کن باتوں کے اوپر عمل کرنا؟ ان باتوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے۔ اور کس طرح ایمان رکھنا ہے؟ بالغیب، بن دیکھے۔ قرآن کریم نے بے دیکھی چیزوں کے لیے غیب کا لفظ استعمال کیا۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، کانوں سے سن نہیں سکتے ہیں، زبان سے چکھ نہیں سکتے ہیں، ناک سے سونگھ نہیں سکتے ہیں اور ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کا احساس ہم آنکھ سے دیکھ کر نہیں کر سکتے ہیں، کان سے سن کر نہیں کر سکتے ہیں، زبان سے چکھ کر نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر نہیں کر سکتے ہیں اور ناک سے سونگھ کر نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں کا احساس ہم عقل و شعور سے بھی نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی چیزیں جو صرف وحی سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، یا تو اللہ نے قرآن میں بتلائی ہے یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتلائی ہے، ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب کا ہونا کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، یا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت کے اندر نعمتوں کا ملنا، یہ ایسی بات ہے جو ہم کسی بھی طرح محسوس نہیں کر سکتے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ ناک سے، نہ عقل و شعور سے۔ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا تو آخرت میں میدان محشر میں اکٹھا ہونا، وہاں پر حساب و کتاب کا ہونا اور ہمارے اعمال کا تولا جانا، اعمال کے تولے جانے کے بعد جنت ملنا، جہنم کا ملنا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، حساب کا ہونا، پل صراط کے اوپر گزرنا، جنت کے اندر قسم کی نعمتوں کا ملنا اور دوزخ کے اندر عذاب کا ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے نہ تو دیکھی ہے، نہ تو سنی ہے، نہ تو زبان سے چکی ہے، نہ ناک سے سونگھی ہے، اور نہ ہی ہماری عقل کی یہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے سے ہی ہم کو معلوم ہوئی ہے، یا تو اللہ نے قرآن میں بتلائی ہے یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے، اور غیب کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے ان چیزوں کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے، اور یہی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ بن دیکھے ان چیزوں کے اوپر یقین کرنا یہی مطلوب ہے۔ اس لیے کہ اگر دیکھ لیا کسی نے، موت کے بعد عذاب کو دیکھ لیا، نعمتوں کو دیکھ لیا، آخرت میں حساب و کتاب کو دیکھ لیا، اعمال کا تولا جانا اگر کسی نے دنیا کے اندر دیکھ لیا تو پھر اس کو یقین کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو ایگزام پیپر اگر پہلے سے ہی دکھلا دیا جاوے، سنا دیا جائے، پھر کوئی اس کو لکھ لیتا ہے اور اے گریڈ حاصل کرتا ہے، 100% حاصل کرتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے دیکھ لیا تھا۔ بڑی بات تو تب ہوگی، کمال کی بات تو تب ہوگی جبکہ ایگزام پیپر کا کوئی بھی سوال پہلے سے نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، اور اس کے بعد 100% حاصل کیے جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی طرح ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور اس پر صرف اس لیے یقین کر لیا کہ قرآن کے اندر اللہ نے بتلایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتلایا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، اور یہی متقین اور پرہیزگاروں کی صفت ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ دوسری صفت متقین کی بتلائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت متقین کی بتلائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور صدقات بھی ہے، قربانی بھی ہے، یعنی جن عبادتوں کے اندر انسان کا مال لگتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ نفل ہو، وہ تمام قسم کی عبادتیں اس میں آ گئی۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
तीसरी सिफत परहेजगारों की बतलाई कि वो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदकतुल फित्र अदा करते हैं, कुर्बानी अदा करते हैं, यतीमों के ऊपर माल खर्च करते हैं, गरीबों मिस्किनों के ऊपर अपना माल खर्च करते हैं। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ये मुत्तकीन की चौथी सिफत है। और जो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं उस किताब पर जो आपके ऊपर उतारी गई। आपसे मुराद हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, मुत्तकीन की एक सिफत ये भी है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस किताब के ऊपर ईमान लाते हैं जो किताब आपके ऊपर उतारी गई। उससे मुराद कुरान करीम है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उन किताबों के ऊपर भी जो आपसे पहले उतारी गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको किताब दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी किताब दी गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी किताब दी गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे बहुत सारे अंबिया इस दुनिया में आए, उनको किताबें दी गई। तो जितनी किताबें दी गई उन किताबों के ऊपर ईमान लाते हैं। यही बात हम ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल के अंदर पढ़ते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मैं ईमान लाया अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूलों के ऊपर, और अल्लाह के रसूलों को जो किताबें दी गई थी उन किताबों के ऊपर। तो यही बात फरमाई अल्लाह ने कि मुत्तकीन की एक सिफत ये भी है कि जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर उतारी गई यानी कुरान करीम, उसको भी मानते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जितने अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन अंबिया को जो जो किताबें और जो जो सहीफे दिए गए उन सहीफों को भी मानते हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं कि ये किताबें अल्लाह की तरफ से हैं। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद अभी ही बतलाया, मरने के बाद कब्र में अजाब का होना, नेमतों का मिलना, फिर जब क़यामत आएगी तो मैदान महशर में इकट्ठा होना, वहां पर हिसाब व किताब का होना, जन्नत व जहन्नम का मिलना, पुल सरात के ऊपर से गुजरना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश का होना, ये सारी बातें आखिरत के अंदर आ गई। इन बातों के ऊपर ये लोग ईमान रखते हैं। अब आगे इन लोगों के बारे में अल्लाह ने फैसला किया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, जिन लोगों के अंदर ये खूबियां होती है, जिन लोगों के अंदर ये सिफात होती है, वही लोग अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फलाह दुनिया के अंदर इज्जत का मिलना ये कामयाबी है, और आखिरत के अंदर अल्लाह की रजामंदी का मिल जाना और जन्नत का मिल जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत का मिल जाना, ये फलाह है, ये कामयाबी है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को ये कामयाबी मिलने वाली है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह हम सबको इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए।